ناظرین، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج جناب محمد عبدالباری صاحب سوشل ریفارم سوسائٹی کے ایک ذمہ دار شخصیت، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ چند سوالات ان کے لیے گزارش ہے کہ آج کل جو شادیوں میں ہماری غیر اسلامی رسومات درآئی ہیں تو اس کو گلے لگانا چاہیے یا اس کا تدارک کرنا چاہیے تو کیسے کریں؟ اس حوالے سے آپ قرآن و حدیث سے مدلل کچھ اگر رہنمائی فرمائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، جیسا کہ آپ نے سوال کیا آج کے شادیوں میں شرکت کے تعلق سے، آج کی جو شادیاں ہیں یہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف شادیاں ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہو۔ اب اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو آج جتنی دعوتیں ہو رہی ہے وہ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح آدھا دین ہے، جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ آدھے دین کی تکمیل کرتا ہے، بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا لوگوں کا کہ شادی وہ نبی کے طریقے پر کرنا نہیں چاہ رہے، بقیہ نماز، روزہ، داڑھی، رفع دین سب چیزیں نبی کے طریقے پہ کرنا چاہ رہے۔ تو ایسے موقع پر قرآن کی وہ آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ تو اب یہ چیز پہلے پتہ کرنا ہے کہ آج کی شادیاں وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ سماج کے طریقے پر ہو رہی ہے، یقیناً وہ معصیت ہے، تو اس میں اس آیت کے مطابق ہم شرکت نہیں کر سکتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیروا بیدی، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، یا کم از کم زبان سے روکے، یا دل میں نفرت کرے اور اس جگہ سے ہٹ جائے۔ تو ان آیات اور اس حدیث کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کبھی بھی ایسے شادی کا دعوت نامہ ہمارے گھر پر آئے تو رخا لانے والے سے معذرت کر لیں۔ بائیکاٹ یہ نہیں کہ آپ دعوت میں شرکت کر رہے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھا کر آ رہے ہیں، یہ بائیکاٹ نہیں ہے۔ بائیکاٹ یہ بھی نہیں کہ آپ رخا قبول کر لیے اور اس کی دعوت میں نہیں گئے۔ بائیکاٹ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی جو کوئی بھی آپ کو رخا لے کر آئے تو رخا لانے والے سے آپ یہ تحقیق کر لیں کہ کیا اس شادی میں جہیز ہے، کیا اس شادی میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا کھلوایا جا رہا ہے۔ اگر پتہ چلے کہ اس کے اندر شادی کا کھانا بھی ہے اور جہیز بھی ہے تو رخا لانے والے سے معذرت کر لے، کہے کہ بھائی مجھے آپ سے دوستی ہے، میں آپ سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ شادی میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میں اس میں شرکت کر کے قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ رخا لانے والے سے معذرت کر لے۔ جزاک اللہ شیخ۔